میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کے حوالے سے امریکہ میں کولمبس ڈے کیوں منایا جاتا ہے، امریکہ کس نے دریافت کیا۔ یہ سوال ہر سال 12 اکتوبر کو دہرایا جاتا ہے۔ امریکی حکومت اور عوام اس دن کو کولمبس ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے اور اس کی مناسبت سے 12 اکتوبر 1492 کے اس دن سے ہے جب اٹلی کے مہم جوکر کرسٹوفو کولمبس نے اس خطے میں قدم رکھا تھا جسے دنیا امریکہ کے نام سے جانتی ہے۔ امریکہ میں کولمبس ڈے 1937 سے منایا جا رہا ہے۔ کولمبس نے اس سرزمین پہ آتے ہی اسپین کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا، لیکن ماہرین کے مطابق یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کولمبس نے اس خطے کو 1442 اور 1502 کے دوران کیے گئے اپنے 4 سمندری اسفار کے ذریعے مغربی یورپ سے متعارف کرایا۔ یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ کولمبس نے مغربی یورپ سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے نئے دریافت شدہ خطے میں آمد کی راہ ہموار کی۔ مغربی لوگوں کی اس منتقلی کے نتیجے میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو سمیت کئی قوموں نے داغ بیل ڈالی۔ لیکن یہ کہنا کہ کولمبس نے ہی امریکہ دریافت کیا تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ کولمبس کے آنے سے قبل ہی اس خطے میں بہت سے لوگ بستے تھے۔ یہ سوال تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ پہلا امریکی کن لوگوں کو کہا جائے۔ آثار قدیمہ سے متعلق جریدے امریکن آرکیالوجی کے مدیر مائیکل باویا کے مطابق پہلے امریکی غالباً براعظم ایشیا سے 15,000 سال قبل یہاں آباد ہوئے تھے۔ وہ لوگ سمندر کے درمیان ابھرنے والے اس پتلے سے پگڈنڈی نما راستے کے ذریعے اس جگہ پہنچے تھے جو سائبیریا اور موجودہ امریکی ریاست الاسکا کو ملاتا تھا۔ 15,000 برس قبل سمندر کی سطح بہت کم تھی اور براعظموں کے درمیان والی زمینیں سینکڑوں میل وسیع ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت یہ زمین ریاست الاسکا کے سی ورڈ نامی جزیرے سے ملتی تھی جہاں کوئی درخت اور سبز وغیرہ نہ تھا۔ محض ایک یک بستہ بنجر زمین کا ٹکڑا تھا، لیکن ان ناموافق حالات کے باوجود یہاں زندگی کے آثار موجود تھے۔ امریکہ کی قومی پارک سروس کے مطابق اس زمینی راستے نے براعظموں کے درمیان نباتات اور حیوانات کے منتقل ہونے اور افزائش میں اہم کردار ادا کیا۔ جانوروں کی بہت سی اقسام اسی راستے سے ایک براعظم سے دوسرے براعظم آتی جاتی تھی۔ ان جانوروں میں اسکیمال بلی کی نسل، آرکٹک اونٹ، بھورے ریچھ، گھوڑے اور موس جیسے جانور شامل تھے۔ اس کے علاوہ پرندے، مچھلیاں اور دوسرے آبی جانوروں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی راہیں بنائیں اور یہ سفری راستے آج بھی موجود ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ نباتات اور حیوانات کے آنے کے بعد انسانوں نے شکار، خوراک اور پناہ کی تلاش میں یہاں آنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اسی مقام سے وہ براعظم امریکہ کے شمال وسط اور جنوب میں پھیلتے چلے گئے۔ 1917 تک امریکہ میں سب سے پہلے آنے والے لوگوں کو تو عام طور پر کلوس کہا جاتا تھا۔ یہ نام میکسیکو میں کلوس سے مقام پر دریافت کی گئی 11,000 سال قدیم آبادی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ اسی مقام پر آباد ہونے والے لوگ امریکی خطوں میں بسنے والے 80% قدیمی باشندوں کے اجداد تھے۔ لیکن اب تازہ ترین تحقیق نے ثابت کیا کہ ان لوگوں سے پہلے بھی امریکی خطے میں لوگ آباد تھے۔ مائیکل باویا کے مطابق ابھی تک ان قدیم لوگوں کو کوئی نام نہیں دیا گیا۔ ان لوگوں کے آثار امریکی ریاستوں ٹیکساس، جنیا، جنوبی امریکہ میں پیرو اور چلی تک پائے جاتے ہیں اور انہیں فی الحال کلوس سے پہلے کے لوگوں کا نام دیا گیا ہے۔ اب جدید ترین دریافتوں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ میں آج سے 20,000 سال پہلے بھی لوگ آباد تھے۔ اب تک کئی دریافتوں اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امریکہ کی کئی دریافت کا سہرا کلوس اور ان سے پہلے سے آ کر بسنے والے لوگوں کے سر ہے۔ ان لوگوں کے جینز ابھی تک تمام مقامی امریکیوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ امریکہ کے مغربی ساحل سے یہاں پہنچے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ سوال مشرقی ساحل سے آنے والے لوگ یہاں کیسے آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کولمبس یورپی تھے جنہوں نے اس وقت کے سرسبز علاقے کو دریافت کیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کینیڈا کی سرزمین پر آج سے 500 سال قبل یورپی لوگ آئے تھے، جو کہ کولمبس کے یہاں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ ان لوگوں کو وائی کنگ سے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے آنے سے آثار کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے کے میڈونامی مقام پر لکڑی کے 8 عمارتیں اب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے عالمی آثار میں شامل ہیں۔ آج یہ جگہ بنجر ہے، لیکن 1,000 سال پہلے اس مقام پر ہر طرف درخت ہی درخت تھے اور غالباً امکان یہ ہے کہ اسے موسم سرما میں ایک عارضی قیامگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وائی کنگز یہاں اپنی کشتیوں کی مرمت کیا کرتے تھے اور سخت موسم میں
اس جگہ کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ جگہ ایک مستقل رہائشی مقام تھا، لیکن یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ کولمبس کے آنے سے پہلے یہاں موجود تھے۔ امریکہ کی تجسس سے بھرپور دریافت کہانی میں ہر دل عزیز سبزی شکرکندی کا ذکر ضرور آتا ہے۔ شکرکندی جنوبی امریکہ کی مقامی سبزی ہے اور پولینیشیا کے مقام پر شکرکندی آج سے 1000 سال پہلے بھی خوراک کا اہم جز تھی۔ سوال یہ ہے کہ شکرکندی یہاں کیسے پہنچی؟ سائنسدانوں کے مطابق پولینیشیا اور جنوبی امریکہ میں اگنے والی شکرکندی کے ڈی این اے کا موازنہ بتاتا ہے کہ پولینیشیا کے کچھ لوگ اسے جنوبی امریکہ سے یہاں لائے تھے، یا پھر جزیرے کے رہائشی بحر الکاہل کی سیاحت کے بعد اسے جنوبی افریقہ سے واپسی پر لائے۔ دونوں صورتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس وقت شمال یورپ کے لوگ کینیڈا میں درخت کاٹ رہے تھے، اسی وقت کچھ لوگ پولینیشیا میں جنوبی امریکہ سے لائی گئی شکرکندی کو پہلی بار کاشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2014 میں مکمل کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق پولینیشیا کے راپائی نوئی جزیرے میں رہنے والے لوگ جینس میں امریکی جینس کے خطر خواہ مقدار شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی جینس کے لوگ اور راپا نوئی کے مقامی لوگ 1280 کے قریب اکٹھے رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی مفروضے ہیں۔ ایک برطانوی بحریہ کے سابق افسر گاوین مینز اس مفروضے پر زور دیتے ہیں کہ چین کے باشندوں نے جنوبی امریکہ کو 1421 میں اپنی کالونی بنا لیا تھا۔ ایک اور مفروضے کے مطابق سابق کیمیا دان رسکیپ کہتے ہیں ریاست ایریزونا میں دریافت کیے گئے خاکے چین کے کرداروں سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کے مطابق چینی نسل کے لوگ تقریباً 1300 قبل مسیح میں ریاست ایریزونا میں موجود تھے، لیکن ان مفروضوں کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ ایک کثیر الثقافتی مرکز تحقیق اور تاریخ سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کئی صدیوں تک مختلف ثقافتوں کے ملاپ کی سرزمین رہی ہے۔ وائس آف امریکہ بھی امریکہ کی کہانی بیان کرنے کی کاوش کرتا ہے، اور اب یہ بات سب پر آیا ہے کہ امریکہ صدیوں سے مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے ملاپ کا مرکز رہا ہے، اور ایسا نیو یارک کے مجسمے آزادی کی دنیا کے غریب پسپے اور سہمے ہوئے آزادی کے متلاشی لوگوں کو اپنی آغوش میں لینے سے صدیوں پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شمالی اور جنوبی امریکہ دونوں ہی زمانہ قدیم سے مختلف ثقافتوں کے گہوارے رہے ہیں، اور یہاں پرانے وقتوں سے ہی لوگ رزق کی فراوانی، ترقی کے مواقع اور ایک بہتر زندگی کی جستجو میں معلوم تاریخ سے پہلے ہی آ کر بس رہے ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آج بھی گزرے کل سے کہیں زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آج ہم نے آپ کو امریکہ کے حوالے سے چند پہلو بیان کیے، اور امریکہ کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل ملاقات تو ہوگی۔ اللہ حافظ۔